ولایت اللہ نے دی، جن کو ولایت اللہ نے دی اور اس ولایت پر مہر مدینے والے آقا نے لگائی تو وہ ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر قرآن کے بعد حسنین کے نانا کا فرمان پوچھتے ہیں، اور وہ سننے سنانے کے بعد چلتے ہیں پیرانے پیر کی بارگاہ میں، جن کو مرتبہ ملا، جن کو رتبہ ملا، جن کو شانیں ملی، جن کو مقام ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لاریب کا نام سورہ البقرہ 3 پارہ ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ ولی بمانا مددگار، ولی بمانا مشکل کشا، ولی بمانا حاجت روا، ولی بمانا فضل فرما، ولی بمانا کرم فرما۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو رب نے فرمایا ہے کہ میں ولی ہوں، اب اللہ ہو کر کس کا ولی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ ہو کر کس کا ولی ہے؟ غور کیجئے گا تھوڑا سا قرآن کی اس آیت مبارکہ کے جز پر۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ ولی، میں ولی ہوں، مددگار ہوں۔ یا اللہ کس کا؟ الذین آمنوا، میں ولی ہوں ان کا، میں مددگار ہوں ان کا جو ایمان لے کے آئے۔ جو کون ہے؟ ایمان لے کر آئے۔ اب آمنو لفظ فرمایا اللہ نے، لیکن میں یہاں پر اس آمنو کو کھولوں گا۔ اب میری الفاظ پر توجہ رکھیے گا، اگر دائیں توجہ چلی گئی تو بات کی سمجھ نہیں آئے گی، سمجھا نہیں پاؤں گا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ لفظ آمنو میں 4 بمعنی لفظ ہیں، ہر لفظ سے یا خوشبو رب کی رحمت کی آتی ہے یا مدینے والے آقا کی۔ آمنو میں کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ الف، کیا ہے؟ دوسرا ہے میم، تیسرا ہے نون، چوتھا ہے واو۔ اونچی بولیں سبحان اللہ۔ پہلا ہے الف، دوسرا میم، تیسرا نون، چوتھا واو۔ آؤ پوچھتے ہیں قرآن سے الف سے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الف سے اس کا نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جسے الہ کہتے ہیں، جسے عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، جسے لائق سجدہ کہتے ہیں، جسے لائق توحید و صفت و ثناء و بیاں و تعلیق اور تقدیس و تعمیل و تذکیر کہتے ہیں۔ وہ میرے رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ الف سے اللہ۔ اب آگے امین۔ زمانہ جانتا ہے، زمانہ جانتا ہے، جو ٹٹولوں دل کو تو خیال تیرا، جو دیکھوں دل کو تو یاد تیری۔ میرے محبوبہ تیرے نام کی میم سن کر دل میں ایک مچل سی اٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میم سے بڑے نام بنتے ہیں، میں نے کہا تو کہیں اور پہنچا ہوگا۔ اگر عاشق سے پوچھ، عاشق کا تو دل کہتا ہے میم سے کسی اور کا نام بنے نہ بنے اس کے محبوب کا نام بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میم سے کس کا نام بنتا ہے؟ الف میم محمد مصطفیٰ۔ آؤ پوچھتے ہیں قرآن سے نون سے کون بنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے نون سے یہی تو نبی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ نون سے یہی نبی مراد ہے۔ آؤ بات بننے چلی ہے، آؤ بات سمجھ آنے لگی ہے۔ دوستان گرامی، قرآن کہتا ہے میں اللہ، میرا محبوب محمد اور میرے نبی ان پر جو ایمان لے آیا، سبحان اللہ، جو ایمان لے آیا میں اس کو گناہوں سے نکال کر ایمان کی ڈگری دوں گا، مومن ہونے کی ڈگری دوں گا، اس کو نور کا مالک بھی کروں گا، رحمتوں کا مالک بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، سبحان ابھی تو آگے بات چلنی ہے جن کا ذکر میں نے کھول کے سنانا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں، جن کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ان کے ذکر سے ہی رحمتیں ملیں گی۔ 3 لفظ بتائیں، الف میم
نون الف میم نون الف سے اللہ، میم سے محمد مصطفیٰ، نون سے تمام انبیاء کرام، تمام نبی۔ آؤ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، یا اللہ یہ وہ کون ہے؟ یا اللہ یہ وہ کون ہے؟ یا اللہ وہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے آپ پڑھ کر تو دیکھ، آپ غور کر کے تو دیکھ، آپ تدبر کر کے تو دیکھ، آپ غور و خوض تو کر، آپ ترجمہ تو پڑھ، آپ مفہوم میں تو آپ تفسیر تو سمجھ، آپ قرآن کے اوراد کی زیارت کو کر کے دیکھ۔ رب ربوں کا فرما رہا ہے اللہ یہ محمد مصطفیٰ نور تمام نبی، واؤ کی جب بات آتی ہے تو یا سوچ جاتی ہے بغداد شریف میں، سبحان اللہ، جب واؤ کی بات آتی ہے تو یا سوچ چلتے چلتے داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پر جاتی ہے، واؤ کی جب بات آتی ہے تو ہند الولی کی بارگاہ میں سوچ جاتی ہے، واؤ کی بات آتی ہے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں بات چلتی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں رب ربو کر فرما رہا ہے، الف سے جڑنے والے، میم سے جڑنے والے، نبیوں سے جڑنے والے، واؤ ولیوں سے جڑنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہے، قیامت سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں بھی کامیاب، قیامت میں بھی کامیاب۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، یار جن کو ولایت کی مور مدینے سے ملی، جن کو ولایت کی ڈگری مدینے سے ملی، جن کو ولایت کی سند آمنہ کے لال نے دی، ہمارے سر کا وہ تاج ہے، سبحان اللہ، ہمارے سر کا وہ تاج ہے۔ آؤ چلتے ہیں حضور پیر پیراں کی بارگاہ میں، چلیں سنیں گے، آؤ چلتے ہیں پیر پیراں کی بارگاہ میں۔ کل کا جو دن گزرا، آج کا جو دن گزرا، کل شام سے لے کر آج تک بغداد شریف میں غلامان مصطفیٰ کا ہجوم بتا رہا تھا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، شہنشاہ بغداد پیر پیراں غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں 521 ہجری، کتنا سن؟ 521 ہجری، فرماتے ہیں میں اپنی بغداد شریف کی مسجد میں بیٹھا ہوں، نماز کا وقت ہے ظہر، کون سا؟ ظہر کا وقت ہے قبلہ، آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا، اب میں علم حاصل کرنے کے بعد اب بولوں تو کیسے بولوں، میرے سامنے فصحا، میرے سامنے بلغا، میرے سامنے علماء، میرے سامنے شیوخ، آپ فرماتے ہیں ابھی دل میں خیال تھا کہ میں تو اجمی ہوں، آپ کی زبان کیا تھی؟ اجمی، اجم کے تھے، عربی نہیں تھی، آپ تھے اجمی، آپ نے دل میں خیال اختیار کیا میں تو اجمی ہوں، سننے والے عربی، سننے والے فصیح، سننے والے بلیغ، سننے والے شیوخ، سننے والے تمامی احباب، علم کے پیکر، علم کے بادشاہ، اور میں تو ہوں اجمی، اب میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں پہ رحمت کا سایہ آیا، سبحان اللہ، آپ کی آواز چاہیے مجھے سبحان اللہ کی، بات سمجھانی ہے اور بات سمجھیے گا، دل میں جگہ دیجئے گا، لعاب رسول، لعاب دہن، سرکار کے دہن اقدس کا پانی کٹے بازو پہ لگے، بازو جڑ جاتا ہے، نکلی آنکھ کے ڈیلے پر لگے، آنکھ جڑ جاتی ہے، کھارے پانی کے کنویں میں جائے پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور بے ذائقہ ہنڈیا میں جائے ہنڈیا کا ذائقہ نرالا ہو جاتا ہے۔ آؤ نہ بات سناؤں ذوق سے، آؤ نہ بات سناؤں شوق سے، دوستان گرامی حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان خیالات میں تھا، ان تخیلات میں تھا، میرا ذہن افکار میں تھا، میرا ذہن سوچ رہا تھا، میری آنکھوں پر رحمت کا پردہ آیا، کیا دیکھتا ہوں جس کے گیت گاتا ہوں آمنہ کے لال آ گئے، وہ آمنہ کے
بولیں ذرا وہ آمنہ کے کتاب کا حوالہ بہجت الاسرار، لکھنے والے شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ، اور بہجت الاسرار بڑی مدلل کتاب ہے، صوفیاء، علماء اور ولیوں کی شان میں لکھے جانے والی یہ مستند کتاب ہے۔ دوستان گرامی، آپ فرماتے ہیں آقا آئے، آ کر فرمانے لگے اے بیٹے عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ اے بیٹے عبد القادر کلام کیوں نہیں کرتے؟ اے بیٹے عبد القادر تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اے بیٹے عبد القادر بولتے کیوں نہیں ہو؟ بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان، عرض کی حضور میرے نانا جان، میری شان، میری پہچان، میری عظمتوں کے نگہبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی و مالی و حرصی و جانی و روحی و قلبی، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اجمی، سامنے مجمع ہے عربیوں کا۔ سرکار نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ حضور کچھ کرم فرمائیں۔ دوستان گرامی، آپ وہ جملے آ گئے ہیں جن جملوں کو سن کر آپ مچل جائیں گے، جن جملوں کو سننے کے بعد آپ کے دل کی نگری پر اولیاء کرام کی شان کا پودا لگ جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر منہ تو کھولو، منہ تو کھولو۔ آپ عرض کرتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھولنے لگا ہوں، سرکار نے منہ کھلوانے کا حکم دیا، میں نے منہ کھولا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے، میرے لجپال آقا نے، میرے سونے آقا نے، میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی منٹھار آقا نے، میرے لجپال آقا نے، میرے کریم آقا نے ایک دفعہ بھی لعاب عطا فرمایا، پھر دوسری دفعہ بھی لعاب عطا فرمایا، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر پانچویں دفعہ، پھر چھویں دفعہ، پھر ساتویں دفعہ لعاب عطا فرما کے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے عطا کرنا ہمارا کام تھا، آگے پہنچانا آپ کا کام۔ سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لعاب رسول شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے مسوا، اللہ، آپ فرماتے ہیں پہلے بولا نہیں جاتا تھا، جب لعاب رسول لگا تو اب بولنے کی طاقت اتنی ہو گئی مجمع 70,000 کا سارے سن لیتے تھے۔ سبحان اللہ، مجمع کتنا؟ سارے بولیں 70,000 لوگوں کا مجمع گویا سن کر کہتا کہ جس کی زبان پر لعاب رسول آئے اس کی زبان میں تاثیر بھی رب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تاثیر کون عطا فرماتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں زور کا ہی وقت تھا، ابھی کلام کرنے ہی لگا تھا تو ایک دم خاموش ہوا، کیا دیکھا؟ پہلے نبی آئے، پہلے توجہ ہے، پہلے نبی آئے، اب کیا دیکھا؟ اب مولا علی آ گئے، شیر خدا حیدر کرار مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا عبد القادر کلام کرو۔ عرض کی جناب ابھی تو سرکار کی طرف سے اذن ہوا، آپ بھی تو کچھ اذن فرمائیں، آپ بھی تو باب مدینۃ العلم ہے۔ مدینۃ العلم یعنی علم کے شہر کے دروازے ہیں، حضور علم آپ کا منبع، علم آپ کی میراث، علم آپ کی پہچان، علم آپ کی شیطان، حضور آپ کی شان علم ہے، حضور آپ کی شیان شان علم ہے۔ حضور کرم فرمائے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ بھی لعاب عطا فرمایا، دوسری دفعہ بھی لعاب عطا فرمایا، تیسری دفعہ بھی لعاب، چوتھی پانچویں چھویں دفعہ جب عطا فرمایا جانے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کی جناب سرکار نے تو 7 دفعہ، آپ نے 6 دفعہ، آپ نے فرمایا وہ لجپال نبی ہیں، وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، وہ شانوں والے نبی، میں ان کا غلام علی ہوں، ان کا مقام براء البراء۔
علی نے لعاب اس لیے دیا جو علم بارگاہ مصطفیٰ سے چلا، وہ چلتا چلتا علی کو بھی ملا، اور علی کی نسبت سے منبع ولایت ہر ولی کو مل گیا، ہر ولی کو مل گیا۔ تو سامعین گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا لعاب میری زبان سے مس ہوا، اللہ پاک نے ایسی تاثیر دی، جب بولتا سننے والا اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ آؤ اپنے پیرانے پیر دستگیر کی شانیں سناؤں، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ دوستان گرامی، پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، بولیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستان گرامی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور مہربانی فرمائیں، رات کو سویا ہوں، سونے کے بعد خواب میں دیکھا ہے میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد قبر میں بڑا پریشان حال دیکھا ہے، بڑا غمگین دیکھا ہے، بڑا ان کو پریشانی دکھ اور رنج میں دیکھا ہے۔ کرم فرمائے نا، آپ تو اللہ کے محبوب نبی کے محبوب بندے ہیں، دعا کرنا آپ کا کام ہے، کرم فرمانا رب کا کام ہے۔ اب جملوں پر توجہ کیجئے گا، میرے پیرانے پیر دستگیر نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ تو بتا اے آنے والے نوجوان، کیا تیرے والد گرامی ہمارے مدرسے کے پاس سے گزر کر گئے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ہمارے مدرسے کے پاس سے گزر کے، ہماری مسجد کے پاس سے گزر کے گئے ہیں کہ نہیں؟ عرض کی حضور میں تو دعا کرانے آیا تھا، آپ نے تو ایک الگ بحث چھیڑ دی ہے، حضور شفقت فرمائیں، میں نے تو دعا کا کہا تھا، میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں پریشان دیکھا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ دوستان گرامی، جتنے قادری بیٹھے ہیں، جتنے حضور غوث اعظم کے لنگر غوثیہ پر پلنے والے، کھانے والے، شان اولیاء کو ماننے والے بیٹھے ہیں، ان جملوں پر توجہ کیجئے گا۔ حضور پیرانے پیر دستگیر نے کیا پوچھا کہ ہاں نوجوان اتنا تو بتا، کیا تیرے والد گرامی ہمارے مدرسے کے پاس سے گزر کے گئے ہیں کہ نہیں؟ ہماری مسجد کے پاس سے گزر کے گئے ہیں کہ نہیں؟ عرض کی حضور گزر کے گئے ہوں گے، ہم رہتے ہی یہاں پہ ہیں، ہمارا ڈیرہ ہی یہاں پہ ہے، ہم تو حضور پلے ہی یہاں پہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر جا کرم رب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا پھر؟ کرم رب فرمائے گا۔ حیران ہو کر ذہن میں خیال لے کر میں نے تو دعا یہ کہی تھی کہ مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں۔ چلو آیا، رات کا وقت آیا، دن پورا گزر گیا سوچوں میں، رات کا وقت آیا، سونے کے لیے لیٹا، رات خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جس باپ کو پریشان دیکھا تھا، جس باپ کو غمگین دیکھا تھا، جس خواب میں باپ کو دکھ، غم، رنج اور تکلیف میں دیکھا تھا، وہی باپ کھلے پہنے ہوئے ہے، وہی باپ چپے پہنے ہوئے ہے، وہی باپ چہرے پر نور سجائے ہوئے ہے۔ آپ خواب میں یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد صبح ہوتے ہی شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی حضور معاملہ انوکھا دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے اب خوش ہو؟ عرض کی حضور خوش تو ہوں، کرم تو ہوا، لیکن حضور دعا بھی آپ نے مختصر فرمائی، دعا بھی آپ نے بالکل یہی فرمایا کہ رب کرم کرے گا۔ حضور اتنا انعام، اتنا احسان، اتنا اکرام۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے نوجوان، اللہ کے محبوب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اے بیٹے عبد القادر، جو تیرے مدرسے کے پاس سے بھی گزر گیا، اگر ان کے لیے تو نے صرف دعا کرم کی رب ان پر کرم فرما کے جنت کا مالک فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔
جنت کا بولے ذرا جنت کا آخری جملے اور انہی پر میں اکتفا کروں گا. میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی یہی تو کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. میرے امام یہی تو کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. میرے امام یہی تو کہتے ہیں جن کا ممبر بنی گردن ہی اولیاء، اس ولی کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی عظمت پہ لاکھوں سلام کہ جس کا قدم جس گردن پر آیا اللہ نے اس کو وقت کا ولی بنا دیا. اللہ رب العزت نے اس کو وقت کا ولی بنا دیا. اور دوستان گرامی حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بڑی شانیں ہیں. اور کیوں شانیں ہیں؟ آپ نجیب الطرفین سید، حسنی حسینی سید، ماں کی طرف سے حسینی اور والد گرامی کی طرف سے حسنی، جن کے خون میں خون رسول ہو، جن کے بدن میں خون بطول ہو، ان کا مقام گویا یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ ان کو ولایت کا مقام بھی دیتا ہے اور شانوں کا مالک بھی کرتا ہے. حسین گرامی آخری جملے انہی پر اکتفا. حضور پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کتاب کا نام قلائد الجواہر، لکھنے والے محمد بن حسن الرفاعی رحمت اللہ علیہ. آپ لکھتے ہیں کہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، شہر بغداد کے اندر، اور میں واز کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ واز کر. تھک گئے ہو؟ جی بولو کیا کر رہا تھا؟ واز کر. آپ فرماتے ہیں واز، آخری جملے انہی پر اکتفا. آپ فرماتے ہیں میں واز کر رہا تھا، دوران واز میں نے کیا دیکھا؟ وہ دیکھا جو دیکھ کر میرے دل نے کہا یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب نبی کا غلام بنایا، تو نے مجھے اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، جس نبی کا امتی ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا رہا تھا، مجھے کشف ہوا. کشف کہتے ہیں وہ بات جو بارگاہ خدا سے عطا کی جائے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. سبحان اللہ. کس طرح عطا کی جائے؟ بولا ہے، بولیں ذرا. کس طرح کی عطا سے؟ نگاہ مصطفیٰ، اللہ کی عطا اور نگاہ مصطفیٰ سے جو عطا ہو جائے وہ کشف ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے کشف ہوا، اور کشف میں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میرے محبوب گزر کے جا رہے ہیں اور ساتھ کلیم خدا اللہ کے لاڈلے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میری سماعتوں نے سنا، گویا اللہ کے محبوب نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں موسیٰ تیری امت میں بھی ایسا ہے؟ نہیں یار نہیں توجہ کی. جناب موسیٰ علیہ السلام اور میرے محبوب آپ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں ہستیوں کو امام الانبیاء اور کلیم خدا کو کشف میں دیکھا کہ رسول کائنات اور جناب موسیٰ کلیم اللہ گزر کے جا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ تیری امت بھی ہے، اے کلیم خدا تجھے بھی اللہ نے تورات عطا فرمائی، تجھ پر بھی ایمان لانے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تیرے بھی ہیں. اتنا تو بتا جیسا عبد القادر ہے ایسا تیری امت میں بھی کوئی ہے؟ ایسا تیری امت میں بھی کوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ جملے سننے کی دیر تھی، میرے دل سے صدا آئی یا اللہ تیرا شکر ہر شکر ہے کہ تو نے اس نبی کا امتی بنایا جو نبیوں میں امام الانبیاء، جو سیدوں میں سید الانبیاء، جو آخر میں آنے والے آخر الانبیاء، جو آخر میں آنے والے خاتم الانبیاء. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ لوگوں کے متعلق پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں مریدی لا تخف
اللہ ربی اتانی نفعت الملال. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں خوف نہیں رکھنا، خوف نہیں رکھنا، میں اس قادر کا عبد القادر ہوں. سبحان اللہ. کتنے بڑے جملے. سبحان اللہ. میں اس قادر کا عبد القادر ہوں، اور اس قادر نے عبد القادر سے اپنے محبوب کی نگاہ عنایت کے صدقہ وعدہ فرمایا ہے، اے ہمارے بندے عبد القادر جو تجھے مان گیا، جو نبیوں کو مان گیا، جو میرے محبوب کو مان گیا، وہ اللہ ہونے کو بھی مان گیا، وہ ایمان والوں میں سے بھی ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ رب نے فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا مددگار ہے جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، محمد مصطفیٰ پر، نبیوں پر اور ولیوں کے مقام پر جو اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے اپنی قدرت اپنے پاس رکھی، نبیوں کو جو عطا فرمایا وہ معجزہ بنا دیا، اور جو ولیوں کو عطا فرمایا وہ کرامت بنا دیا. سبحان اللہ. وہ کیا بنا دیا؟ کرامت بولو. اور یہ جو جادوگر دکھاتے ہیں نا، یہ کرامت نہیں ہے، یہ قدرت بھی نہیں ہے، معجزہ بھی نہیں ہے، یہ صرف استدراج ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے. میں کہتا ہوں تو ان چیزوں کو کیوں مانتا ہے؟ آنا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو تجھے زمین سے اٹھائیں، مکین گنبد خضرا میں پہنچائیں، اور مکین گنبد خضرا والے وہاں سے لیں اور بارگاہ خدا میں پہنچا دیں. علامہ اقبال کا شعر اور اسی پر اقتبا قلندر لاہوری نے کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام اولیاء کاملین کے دامن سے تا دم مرگ وابستگی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.